یہ بابیاں دا تے مخالف ہے ہی ہے نا، وہ جڑا الو دا پٹھا ہے، وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہتا ہے اے ماں تے شے ہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں ماں تے شے ہی کوئی نہیں، ماں کے شے بے او ہو مجھے تب سمجھ آئی، معذرت کے ساتھ سارے سننے والے بھی معذرت کے ساتھ میں معذرت کر رہا ہوں، مجھے تب پتہ، میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ جیتا ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے میں نو، یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار، یقین کرے یہ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن پہلی مرتبہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایسے ہی کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے۔ میں سمجھتا سی یہ پیو کو نہیں تائیں ساڑھے بابیاں دا مخالف ہوتا تو کوئی نہیں ساڑھے نو بھی پائے گئے، لیکن وہ تو بعد میں پتا جی ماں کے شہب ہے، ماں تے شاہی کوئی نہیں، ایسا بھونک رہا ہے کمال والی، وہ تیری ماں واقعی تو ہے ہی کھوتی دا بندے دا پتر ہوندا نا، تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی، پہلے بزرگاں دا مخالف بنے ہن تو مینوں پے گیا۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ یہاں قادری صاحب آپ نے تھوڑا سا نا یہ اس کو کتی کہا ہے اور کھوتی دا بچہ کہا، میں کہ وہ آپ مندہ ہی نہیں مانوڑ میں کران کی دا سنا۔ ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں۔ یقین کریں ہمارے سٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے، جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے۔ میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، کوئی مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے۔ باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ماں تے شاہی کوئی نہیں۔ اچھا اب اللہ کے بندو، مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا، اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی، اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا، جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے، اور یہ چونکہ مضارع کا صیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا، کچھ کو زوال دے گا۔ لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے صیغے میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جواب شکوہ کا شعر۔ حدیث میں تو یہ نہیں تھا، حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا، مستقبل کی خبر تھی۔ ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا، ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے۔ تو اسی بات کو ایک ڈفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا۔ دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا، علامہ اقبال کو کہڑی ڈگری سی دسو ہاں، تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں، علامہ تو وہ نہیں تھے، وہ تو ڈاکٹر تھے، فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے۔ بہرحال میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیات یا حدیث کے کوئی حوالے بتائے ہوں، لیکن ان والے تک علامہ اقبال کہتے ہیں، انہوں تک کہنا چھوڑ دیں۔
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تیرے ہو جائیں گے، اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں، لوح و قلم پہ بھی فیصلے پھر تمہاری دعاؤں کے اوپر ہوں گے اگر تم میرے نبی کے وفادار رہے۔ اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کہیں بات موجود نہیں، لیکن پورے قرآن و سنت کی تھیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لہذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان، ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی، اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں، اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے، اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، تو سیدھے شاہی کوئی نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے، اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے، ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی، وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی، لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی، اسما بنت ابی بکر کی والدہ، حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا، آپ جو مرضی کرتے جائیں۔ لیکن آپ نے فرق دیکھا، ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے، اور ہمارے مخالفین کرتے ہی یہی ہیں، اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں۔ یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں، تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہیں، جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا ہے، یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دینا، ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں۔ اور دوسرا، ان چیزوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں۔ پہلے بھی خیر کوئی نہیں تھے پیش کرتے، ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے نے، تو وہ وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا، تو اب یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو بتائیں، ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی۔ تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے، اچھی بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں، ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے۔ ورڈکٹ دینا یہ میری ذمہ داری ہے، پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا۔